جو لوگ زنا کرتے زنا، صوفیہ فرماتے ہیں زناکار اگر توبہ نہ کرے تو اللہ اس کی نسل میں لنگڑے، لولے، اندھے، عیبی اولاد پیدا کرتا ہے۔ اس لیے یہ بھی یاد رکھنا، ہر لنگڑے لولی اولاد اگر کسی کے گھر پیدا ہو رہی ہو تو اس کو شک کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 90% لوگوں کے گھر عذاب کے طور پر پیدا ہوتے ہیں اور 10% لوگوں کے گھر امتحان کے طور پہ پیدا ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ کبھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کس کو عذاب ہے کس کو امتحان ہے، اس لیے زیادہ تر لوگوں کے گھر میں جو عیبی اولاد پیدا ہوتی ہے، اسی کو کسی کہنے والے نے کہا تھا، لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ میرے بھائیوں، اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تو حیران ہوں، اللہ اکبر، اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو آج لوگ بڑا لقمہ نہیں کھاتے، بڑا نوالا نہیں کھاتے، کیونکہ حافظ امین صاحب دیکھ رہے ہیں، مفتی اعظم اکولا دیکھ رہے ہیں، مفتی اعظم کارنجا دیکھ رہے ہیں، مولانا فیروز صاحب دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، بڑا لقمہ کھائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ دیکھ رہے ہوں تو بڑا لقمہ نہیں کھاتے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ زنا کرنے کی ہمت لاتے کہاں سے ہو؟ عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے کی ہمت لاتے کہاں سے ہو؟ اس کا مطلب مولوی صاحب کو جس عزت کی نظر سے دیکھا اتنی بھی عزت تیری اللہ رب العزت کی تو اتنی بھی عزت نہیں کرتا، اتنی بھی قدر نہیں کرتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر پوائنٹ پولیس کھڑا ہو تو ہیلمٹ کے بغیر تو نہیں جاتا، پوائنٹ پولیس کھڑا ہو سگنل نہیں توڑتا، پوائنٹ پولیس کھڑا ہے 500 کے ڈنڈ کی وجہ سے، 500 کے ڈنڈ کے احساس کی وجہ سے سگنل نہیں توڑتا، اور جہنم کے خوف کی وجہ سے شریعت کا قانون تو توڑنا کب بند کرے گا؟ اللہ اکبر، پولیس کے ڈر سے سگنل نہیں توڑ رہا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے شریعت کا قانون توڑ رہا ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، تو نے پوائنٹ پولیس کو جتنی اہمیت دی، کیا اتنی اہمیت تو نے اپنے اللہ کو دی؟ اللہ کے دیکھنے کا تجھے یہ احساس ہے؟ اگر یہ احساس تجھے ختم ہو گیا، پھر قدرت تجھے دوسروں کے حوالے نہ کرے گی، پھر قدرت تجھے دوسروں کے سپرد نہ کرے گی۔ میرے بھائی، شریر بچے کو ماں بھی کسی کے حوالے کر دیتی ہے۔ جب شریر بچے کو ماں کسی کے حوالے کر دیتی ہے تو شریر بندہ بھی قدرت کسی کے حوالے کر دیتی ہے۔ پھر پٹتے رہو، پھر لٹتے رہو، پھر تباہ ہوتے رہو، پھر برباد ہوتے رہو، چلاؤ کتنا چلاتے ہو۔ غیور قدرت پھر کہتی ہے میں نے تمہارے عمل کی وجہ سے دشمنوں کے حوالے تمہیں کر دیا، اب میری مدد تم پر نہیں آئے گی۔ کیا اللہ کے رسول کا یہ فرمان تمہارے کانوں سے نہیں ٹکرایا میرے بھائی، کہ میرے آقا نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اللہ اس سے اپنی رحمت کی چادر ہٹا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، جس سے قدرت چادر رحمت ہٹا لے، جو اللہ کی پناہ کے باہر کر دیا جائے، اس کی کون مدد کر سکتا ہے؟ اس کی کون امداد کر سکتا ہے؟ گناہ نے ہمیں تباہ کیا۔ یاد رکھنا، میں کسی کی صفائی پیش کرنے نہیں آیا، احتساب کی بات کرنے آیا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں سیاسی آدمی نہیں، نہ کسی سیاسی لیڈر سے مجھے دلچسپی ہے، نہ کوئی دوستی ہے، نہ دشمنی، لیکن ایک بات کہوں، لیڈروں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، ہمارے گناہوں نے ہمارا سب کچھ بگاڑا ہے۔ لوگ آتے جاتے رہیں گے، اگر یہاں اور دنیا میں کوئی منکر اسلام کی بجائے کلمہ پڑھنے والا بھی ہو، چلیں دیکھ لیں، ایک مثال کے طور پہ فلاں ملک میں کلمہ کا انکار کرنے والا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، تو سیریا میں تو کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ کیوں ظلم کر رہا ہے؟ بات تو کلمے کی، آپ سے وہ کلمہ نہیں پڑھتا اس لیے ہمارا دشمن ہے۔ بھائی سیریا والا تو کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، پھر وہ کیوں دشمن ہے؟ وہ کیوں کلمہ نہ پڑھنے والا دشمن ہے تو تمہارا کلمہ پڑھنے والا بھی تو دشمن ہے، یہ کیوں ہے؟ اعمال۔ آئیے مشکات شریف کی ایک حدیث کا مفہوم پڑھ دیتا ہوں اور بات کو سمیٹتے ہیں۔ کہ اللہ کرے بات اتنے بولتا ہوں، ہاں جی بولتا ہوں، سمیٹتے ہوئے بولوں گا تو بات ہو سکے گی، ورنہ میں بہت دور نہ چلا جاؤں۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، غور سے سننا، حالات کیسے بدلے۔ دیکھیں میں ایک بات آپ کو کہوں، توجہ کریں، حالات کتنے بھی بگڑ جائیں آپ کبھی علماء کو پریشان نہیں دیکھیں گے۔ حالات کتنے بگڑ جائیں علماء کو آپ پریشان نہیں دیکھیں، حالانکہ علماء کی آمدنی ہمارے سامنے ہے، علماء کی آمدنی ہمارے سامنے ہے۔ اگر ہم مہینے کا 50,000 کماتے ہیں تو یہ 5 سے 8,000 کماتے ہیں، لیکن جتنا ہم پریشان ہوتے ہیں یہ نہیں۔ اگر سچا عالم ہے، توجہ کرنا،
सच्चा आलिम कौन? बड़े मदरसे का फारिग को मैं सच्चा आलिम नहीं कहता, वरना मेरी निगाह में इब्ने तैमिया जैसे लोग मौजूद हैं। बड़े मदरसे के फारिग को हम सच्चा आलिम नहीं कहते। सच्चा आलिम कौन है? इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। कुरान कहता है सच्चा आलिम वो है जो अल्लाह से डरने वाला है। अल्लाह के बंदों में सबसे ज्यादा डरने वाले इल्म वाले हैं। जिसका इल्म जितना ज्यादा होगा वो अल्लाह से उतना ज्यादा डरने वाला होगा। हम मदरसे की बुनियाद पर आलिम का जो है वो मेयार कायम नहीं करते, बल्कि खशियत रब्बानी की बुनियाद पर आलिम का मेयार कायम करते हैं। हम सनदों की बुनियाद पर आलिम को नहीं मानते, हम खशियत की बुनियाद पर आलिम को मानते हैं। हमने देखा अल्लाह अकबर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा आलिम, अल्लाह अकबर, दुनिया ने कहां देखा है? गरीब नवाज जैसा आलिम दुनिया ने कहां देखा है? साबिर पाक जैसा आलिम दुनिया ने कहां देखा है? निजामुद्दीन महबूब इलाही जैसा आलिम दुनिया ने कहां देखा है? अब मैं आपको बताऊं, आलिम के पास बादशाह परेशान होकर तो आया है, ये तारीख मिलती है। खिलजी आया है महज़रत महबूब इलाही जैसे आलिम के पास, गौरी आया है परेशान होकर मोइनुद्दीन जैसे आलिम के पास, लेकिन महबूब इलाही कभी खिलजी के दरवाजे पे नजर नहीं आते। देख ले आप, वक्त का शहींशाह हाथ जोड़कर खड़ा है आलिम की बारगाह में, लेकिन आलिम किसी शहींशाह के पास कभी खड़ा नजर नहीं आया। चैलेंज है, वाकई जो आलिम है कभी शहींशाह के आस्ताने पे, क्यों? इसलिए कि जो खुदा के आस्ताने पे खड़ा है उसे फिर दूसरे के आस्ताने पे खड़े होने की कभी जरूरत पेश नहीं है। आ जाओ खुदा की चौखट पर, आ जाओ खुदा के दरबार में। और ये आलिम और अनपढ़ की बात नहीं, कोई अनपढ़ भी खुदा की चौखट पे खड़ा हो जाए, अनपढ़ भी, और डट जाए, तो फिर उस अनपढ़ के पास भी हमने बादशाहों को देखा है।